ایک عورت 3 وقت میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پوچھا کہ ایک عورت کس وقت آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عورت اس وقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ یہ 3 وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کے سب سے افضل حصے کو اس جگہ پر رکھتا ہے جسے لوگ اپنے قدموں سے روندتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو جسم کے سب سے نچلے حصے کے مقابل میں رکھتا ہے۔ تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اس لیے وہ حالت سجدہ میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا مانگنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس حالت میں بندے کی ظاہریت اور اس کی دعا دونوں اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی اور انکساری کا مظہر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ اللہ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ و استغفار اور اپنی طرف رجوع کا حکم دیتے ہوئے انہیں نا امیدی سے نکالا اور اپنی رحمت کی امیدوں کی ڈور انہیں تھما دی۔ چنانچہ فرمایا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، بس تم اپنے رب سے لو لگا لو۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اور بس اوقات بندوں کی بہت معمولی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں سے آنسو اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی پر اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت و رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرما دی ہے کہ تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ کسی نیکی کو معمولی سمجھنا اور اسے چھوڑ دینا بے حد خطرناک بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور ہم بخشے جائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت 2 بندوں کو بلائے گا، ان سے فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے ہیں، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ جہنم میں۔ حکم الہی کو سن کر ایک بہت تیزی سے جہنم کی طرف چل پڑے گا، دوسرا آہستہ آہستہ چلے گا اور بار بار مڑ کر اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلائے گا اور پہلے شخص سے سوال کرے گا، میں نے تمہیں جہنم میں جانے کے لیے کہا، تم تیزی سے چل پڑے، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ بولے گا، اے میرے رب، میں نے دنیا میں آپ کا ہر حکم توڑا، اب آپ نے یہ آخری حکم دیا تو میں نے سوچا کہ اب اس حکم میں جلدی کروں، اس لیے میں تیزی سے چل پڑا۔ اللہ دوسرے سے فرمائے گا، تم بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو وہ عرض کرے گا، اے میرے رب الہ العالمین، آپ کی رحمت کی امید میں۔ بس یہ سن کر اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو جائے گا اور دونوں کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایک مسلمان عورت 3 اوقات میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ وہ کون سی 3 اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ عورت اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، کبھی بھی باپردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن تم جو نماز اپنے گھر میں پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔
تو ناظرین، ثابت ہوا کہ جب عورت اپنے گھر کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو وہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، پھر وہ جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، اس وقت یعنی اس موجودہ دور میں تجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے کون عزیز ہے تو جاؤ، کنعان کے ایک گاؤں میں ایک عورت رہتی ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گاؤں میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ اس گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں، نہ کان ہیں، نہ آنکھیں، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا تو وہ عورت بولی، اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہے، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو عورت کہنے لگی، اللہ مجھے قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی، یقیناً گناہ کرتی۔ اگر میرے ہاتھ ہوتے تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، اگر آنکھیں ہوتی تو نامحرموں کو دیکھتی، اللہ کان دیتا تو شاید گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی۔ اس لیے اللہ نے مجھے گناہوں سے بھی بچا لیا، صرف مجھے ایک زبان دی تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا، پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ اب تم بتاؤ میں اپنے رب کا کیسے شکر ادا نہ کروں؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائشوں کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی، پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی بات سننے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔